على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو نعمت دیتے ہیں یہ کرسی والے جو ہے ادھر تو آپ کے پیچھے کے پورے لوگ کرسی والے چھوڑنا پڑتا، نیچے بیٹھے تو ان کو سنائی نہیں، اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو بیٹھ سکتے، ورنہ سائیڈ میں ہو جانا چاہیے، سائیڈوں میں رہنا چاہیے، پیچھے کی پوری جگہ جو ہے بند ہو جاتی پھر۔ تو اللہ پاک کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اب وہ اس نعمت کی قدر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی قدر کرتا ہے آدمی، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ آپ کے کرم سے یہ چیز ملی ہے، کوئی میری صلاحیت سے نہیں ہے۔ تو شکر اور قدر جب بندہ کرتا ہے تو اس نعمت کا پورا فائدہ ملتا ہے، شکر اور قدر ہے تو ہی ملتا ہے، اس کا شکر نہیں ہے، قدر نہیں ہے تو وہ نعمت آدمی کے پاس رہتی ہے مگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ شکر چاہیے اور قدر چاہیے اس کی، اور اگر شکر کر رہا تو اللہ فرمانے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اور اضافہ کروں گا نعمت میں تمہارے لیے، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے، اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو ابھی جو اعتکاف شروع ہو رہا ہے اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی قدر ہمارے دل میں ہو، یہ کون سی نعمت ہے، یہ کیسی نعمت ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، تب فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے پھر دل سے شکر ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اعتکاف کے بارے میں فضیلت میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدمی آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو جب گھر پہ تھا جتنی نیکیاں کرتا تھا، محلے کی خدمت کرتا تھا، نماز جنازہ میں شرکت کرتا تھا، سوسائٹی کے کئی کام کرتا تھا، وہ پورا ثواب یہاں بیٹھنے کے باوجود ملے گا، انہوں نے فرمایا۔ اور 2 حج اور عمرے کا ثواب فرمایا اللہ کے نبی نے، 2 حج کرنے کا اور عمرے کا، اور 1 دن اعتکاف میں اگر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں اللہ حائل کر دیں گے، اور ایک خندق اتنی وسیع ہوگی، چوڑی ہوگی جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، بڑی بڑی خندقیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں حائل کر دیں گے۔ تو گویا دوزخ سے بچانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت دور ہو جاتا ہے دوزخ سے آدمی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات تو ایسے تھے کہ سکون ہی نہیں تھا، روز جو ہے ہنگامہ، ظلم ستم کا ماحول تھا، سکون نہیں، کوئی محفل جما کے بیٹھے ایسی جگہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر آپ نے اعتکاف کا اہتمام شروع کیا اور زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے۔ ایک مرتبہ
جنگ کے حالات پیدا ہو گئے تھے، وہ نہیں ہو سکا، تو اگلے سال حضور نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو یہ ایسی سنت ہے، اللہ کے نبی نے پوری زندگی گویا اس کی پابندی کی ہے مدینہ آنے کے بعد۔ اس عبادت کی شان عجیب ہے، اس میں اللہ سے محبت، اللہ سے لگاؤ، اللہ پہ نچھاور ہونے کا ایک عجیب رنگ ہے اس میں۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے، بہترین عبادتوں کے طریقے دیے گئے اس میں۔ نہ تو بالکل آدمی سادھو ہو جائے، نہ تو آدمی دنیا دار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام مل جائے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، گویا اللہ کی محبت میں بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا اور اللہ کے دروازے پر ہی پڑ گیا کہ اب تو آپ کا دیدار مجھے چاہیے، اب تو آپ کا ہدیہ عطیہ مجھے چاہیے، اب تو آپ مجھے چاہیے، میں تو اٹھ کے جانے والا نہیں، میں یہیں مر جاؤں گا مگر جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ محبت کی ایک ادا، وہ محبوب کے دروازے پہ ہی سر رکھ کے وہیں عاشقانہ والے قصے جو ہوتے تھے، کہانیاں ہوتی تھی، اس کی جو داستانیں ہوتی تھی کہ وہ محبوب کے در پہ پڑ گئے کہ تم جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے میں تو یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ اس انداز کی عبادت ہے یہ کہ گویا اللہ کے در پہ آ کے پڑ گئے، جب تک ہماری درخواست قبول نہیں ہوگی ہم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اب آج کل کے سیاسی ماحول میں زور زبردستی نا دھرنے دینے کا سسٹم ہے، انہیں اپنی بات منانا ہے تو جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے کلکٹر آفس کے پاس، کہیں بھی جاتے کہ بھئی جب تک ہماری درخواست پوری نہیں ہوں گی ہم اٹھیں گے نہیں۔ تو یہ تو انداز زور زبردستی کا ہے، لیکن اعتکاف میں جو انداز ہے وہ قربان ہو جانے کا ہے، فدا ہو جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو عاجزی کا ہی راستہ ہے، یہاں کوئی زور زبردستی کی بات کا ہے۔ یہ تو محبت اپنے آپ کو فنا کرنے والی ہے، لاڑ کرنے والی محبت نہیں ہے، یہ ضد کرنے والی محبت نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ہستی ہے اور دوسری طرف ہم سر سے پڑھ تک فقیر ہیں، محتاج ہیں ان کے، کیا لاڑ کریں گے؟ لاڑ کرنے کے واسطے صورت بھی ہونا پڑتا، کالی صورت لے کے کیا لاڑ کریں گے؟ تو اللہ کا دربار بہت بلند اور ہم حقیر، عاجزی انکساری کے ساتھ گویا آ کے پڑ گئے کہ ہماری درخواست آپ قبول فرما لیجئے، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، اور آپ کی جو اتنی پیاری جنت ہے اس میں داخلہ دے دیجئے، اس لیے کہ ہم کو آپ کا دیدار چاہیے، ہم آپ کے محبوبوں کی بستی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ تو یہ درخواست لے کے آگے گویا دروازے پہ پڑ گئے کہ اب ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کی عبادت ہے یہ پیار والی۔ جیسے شاعر نے کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ عبادتیں ایسی ہے، یہ روکھی نہیں ہے صاحب، یہ بہت دل چاہیے، اس میں دل سے کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کا اور بندے کا جو رشتہ ہے ایک راجا اور پرجا کا ہی نہیں ہے کہ وہ حاکم ہیں ہم محکوم ہیں، وہ آرڈر دینے والے ہیں ہم آرڈر سننے والے ہیں، اتنا ہی رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہے، اللہ بولتے ہیں مجھ سے محبت کرو، مجھ سے شدید محبت کرو، مجھ سے محبت کا رشتہ رکھو، میں نے بھی تو تم سے محبت کی ہے، ساری مخلوقات کا تم کو میں نے سردار بنا دیا ہے، میں نے اپنی صفات کا عکس تم نے رکھا ہے، سب سے حسین ہم نے تم کو بنایا ہے، اور تمہارے لیے ایک ایسی زبردست جنتیں بنا کر انتظار کر رہا ہوں، ایسا کھلانے والا ہوں، ایسا تفریح کروانے والا، میں تو اتنی محبت نچھاور کر رہا ہوں، آنکھ کھول کے دیکھو ہر طرف محبت میری برس رہی تمہارے اوپر۔ تو میرے بندو تم عقل مند ہو، دل والے ہو، تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے جو بندے مجھے پہچانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، وہ تو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت جو ہے محبت سے، فدائیت سے بھری رہنی چاہیے۔
اس طرح کی عبادت ہے. جیسے حج ہے وہ بھی ایک محبت کا سفر ہے، ایسے یہ اعتکاف بھی ایک محبت کا رنگ ہے. تو ہمارے دل میں کیا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. ہمارا جو ہندوستان ہے یہاں کا رسم و رواج بہت پرانے ہیں. یہاں جو دھرم چل رہا ہے وہ انسانیت کے بچپن کے زمانے کا دھرم ہے، وہ آدم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں بچوں کو جیسے سکھائی جاتی ہیں چھوٹی عقل کے حساب سے سکھائی ہوئی ہے. پھر اس میں کیا ہوا، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بدل بھی لی ہیں، بدل کے انہوں نے ایک پورا ایک تماشا بنا دیا ہر چیز کو. ایک تو یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ سال کے کچھ خاص دنوں میں لوگ کرشن کی دلہن بن جاتے ہیں. ہندوستان کا ایک طریقہ ہے. ایک بہت مشہور IAS آفیسر تھا، بہت بڑے عہدے پہ تھا، لیکن وہ بالکل ساڑی پہن کے، چوڑیاں پہن کے، لپسٹک لگا کے بالکل دلہن بن کے رہتا تھا. کیا بولے تو کرشن کی دلہن بن گیا. تو UP وغیرہ کئی جگہ پہ ہے کہ وہ دنوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہیں، دلہن بن جاتے ہیں. یعنی اللہ کو اپنا محبوب بنا کے خود اس کے گویا چاہنے والے بنتے ہیں. وہ ان کا رنگ ان کے حساب سے وہ دلہن بن جاتے ہیں. تو محبت کی ایک ظاہری جو شکل ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں. اب اسلام جو دین ہے آخری دین ہے، کامل دین ہے، ہر چیز اس میں مہذب ہے، اس کے اندر معیاری ہے، بچپنا نہیں ہے. یہ کامل دین ہے. پہلے کے دینوں میں میوزک جائز تھی، اب نہیں ہے میوزک. پہلے جائز تھی، بہت ساری چیزیں پہلے جائز تھی. جیسے جیسے انسانیت کو جوانی آتی گئی، عقل بڑھتی گئی، تو اللہ کا دین اور جو ہے کلیئر ہوتا چلا گیا. لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے احکام آئے. تو یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے اور یہ جو اعتکاف ہے، اصل میں یہ بھی کیا ہے، ان لوگوں کی زبان میں بولے تو اللہ کی دلہن بن جانا ہے. ہندوستان والوں کی زبان میں بولیں گے یعنی اللہ کی محبت کے اندر چور ہو جانا ہے. اور ایک محبت میں ڈوبا ہوا جو ادائیں کرتا ہے وہی ادائیں کرنا ہے. کسی کی محبت میں جو کھو گیا ہے ایک دم، اس کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ کیفیات اپنے اوپر طاری کرنا ہے. یہ رمضان اور حج بھی ویسی ہے. تو محبت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، آج کل تو محبت کی مثال دینا بیکار ہے، اس لیے کہ آج کل دنیا میں محبت نہیں ہے، ہوس سے خالی. آج کل کے نوجوان جو کسی سے محبتیں کر رہے وہ محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے، وہ خالی درندگی ہے، وہ صرف شہوانیت ہے. سچی محبت کا ماحول ختم ہو گیا. بے لوث انسانوں میں بھی جو محبت ہوتی تھی، اگرچہ وہ ناجائز ہوتی تھی مگر بہت پاکیزہ ہوتی تھی. آج کل تو ہوس، خواہش کا نام ہے. تو جو فطری محبت ہے، سچی محبت ہے، اس کے جو مرحلے ہیں نا وہ پورے اس سے مومن گزرتا ہے رمضان میں. تو جب کسی کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اسی کی یاد سوار ہو جاتی ہے، تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. امی بولتے بیٹا کھانے کا ٹائم ہو گیا نا، اب انہوں کسی کے خیال میں کھوئے ہوئے، بھوک نہیں لگ رہی بولتے رہتے. کھانے پانی، محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو کھانے پانی سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے رنگ اس میں، اور محبت آگے بڑھتی ہے تو نیند بھی اڑ جاتی ہے. سناٹے میں سب سو گئے ہیں تو اب ان کی جو ہے تنہائی میں اپنا محبوب ہی یاد آتا رہتا ہے، جاگتے رہتے ہیں. عاشقوں کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں. ہماری اردو میں بولتے ہیں اس کو اختر شماری کر رہے. کیا کر رہے ہو تو تارے گن رہے. صحن میں پلنگ رہتی تھی پہلے، اب سوئے ہوئے ہیں، نیند تو آ رہی نہیں، اب تارے گنتے بیٹھے ہوئے. تو عاشق کا دوسرا کام کیا ہے، کھانا گیا، پانی گیا اور نیند بھی چلی گئی. بس
یہ رات کا وقت جو ہوتا ہے ہر محبت والے کو اپنا محبوب یاد آتا ہے. رات کا سناٹا، رات کی خاموشی، رات کا تاروں بھرا آسمان ایک رومانٹک چیز ہے، اپنے محبوبوں کو یاد دلانے والی چیز ہے. تو ماں کو اپنا بچہ یاد آتا ہے جو گیا ہوا ہے. ہر محبوب کو رات میں تھوڑا آرام لینے کے بعد رات کا پرسکون موسم محبوب کو یاد دلاتا ہے. تو دن میں کھانا گیا، پانی گیا اور رات کی نیند چلی گئی، اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا یہ سب میں مصروفیت کیا رہتی ہے؟ کھانے کی طرف سے دل ہٹ گیا، پانی کی طرف سے دل ہٹ گیا، نیند کی طرف. اب کیا رہتا ہے؟ پہلے زمانے میں محبت والے چٹھیاں لکھتے تھے ایک دوسرے کو، خطوط لکھتے تھے، یا اس سے پہلے چٹھیاں لکھتے تھے. محبوب تک چٹھی نہیں پہنچ سکتی تو کبوتر کے پاؤں کو بند کے بھیجتے تھے. تو محبت میں اس طرح خطوط رسانی ہوتی تھی، محبت کے خطوط جاتے تھے. اب تو محبت والوں کا کام کیا رہتا تھا؟ بس وہ جو چٹھی مل گئی محبوب کی، بس وہی پڑھتے رہنا. جب دیکھو نکالے پڑھے، نکالے پڑھے، 10 وقت پڑھے، 20 وقت پڑھو، بس کچھ یہی کام رہتا تھا. کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، بس چٹھی پڑھتے رہنا. اب اگر پوچھے کہ بھائی کتنی بار پڑھے گا تو 10 بار تو پڑھ چکا، 50 وقت پڑھ چکا، پھر کیا نکال کے پڑھ رہا؟ نہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا. بھائی کتنے وقت پڑھے اتنا مزہ آ رہا. اس میں نئے اشارے سمجھ میں آ رہے، پیغامات سمجھ میں آ رہے. مجھے ہے وہ 4 سطر اس میں. ایسا ہوتا محبت کی دنیا میں. محبوب ہی کے خط کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا. اس کو جتنا پڑھے گا اتنی تسلی ملتی ہے. اب جتنا پڑھتا رہتا ہے اور محبت کا غلبہ ہوتا رہتا ہے. تو پہلے زمانے میں چٹھیاں آتے تھے، آج کل فون آتا ہے. جو بھی محبت والا ہے جب دیکھو بازو جا کے گھنٹوں بات کرتے رہتے، پبلک سے ہٹے بات کرتے، پبلک سے ہٹے بات کرتے رہتے. کرو بات ساری رات. اچھا اس طرح بات کرتے جا رہے ہیں، اسی کا رات دن جو ہے خط پڑھتے جا رہے ہیں. کھانے اس کے بعد کا اسٹیج کیا آتا ہے کہ اپنا جو کچھ ہے محبوب پہ لٹانے کا ایک اسٹیج آتا. جتنا پیسہ ہے، جتنی جائیداد، پہلے جو ہے اچھے خاصے گھروں والے طوائفوں کے پاس جا کے پورا پیسہ لٹا کے آ جاتے. انہیں پورا پیسہ لوٹنے کے بعد پھر چھوڑ دیتی، دوسرے کو پکڑتی تھی. تو اچھے لوگوں کے گھر، صحیح مالداروں کے گھر، طوائفوں کے پاس جا کے لٹ جاتے تھے. سب کچھ محبت کا جذبہ ایسا رہتا کہ جو اشارہ کرے سب لٹاتے رہتا. اور آخری کیا ہے؟ محبت کا آخری اسٹیج جب اور رہتا تو اب اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا. پھر سب کرنے کے بعد بھی نہیں ملے. سمجھو اب دکان میں جا کے بیٹھے گا تو وہاں دل نہیں لگے گا. کہیں جا کے باغ میں بیٹھیں گے وہاں دل بہلے گا، وہاں بھی دل نہیں لگے گا. کہیں بھی دل نہیں لگتا. آخری مرحلہ جو رہتا عاشق کا کہ بس کمرہ بند کر لے کے پڑ جاتا ہوگا اندر. رات دن محبوب کے خیال میں کوئی بات کرنا پسند نہیں، کچھ نہیں، کہ خیال رخے بس اڑ کے سو گیا ہوگا. یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تصور کرنے کو برداشت نہیں کرتا. محبوب کے علاوہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں کرتا. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یہ ذوق ہو جاتا ہے. میرے محبوب کی بات کرو صاحب، اور کوئی بات نہیں. تو سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سب سے بیزار ہو کے کونے میں پڑ جاتا کہ خیال رخ دلدار ہے درواں اپنا. یہ پورے اسٹیج رمضان میں ہے. اب ہم لوگ آخری اسٹیج پہ ہے. رمضان شروع ہوتے ہی دن کا کھانا چھوڑ دیے. یا اللہ ہم کو کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. یہ بھوکے رہنے میں تو ملتا ہے، یہ سمجھ میں آیا، اس لیے ہم دن بھر بھوکے. یہ پیاسے رہنے میں تو ملتا ہے، اس لیے ہم پیاسے. اس لیے اللہ بھی بولتے ہیں یہ روزے دار کیا ہے؟ یہ سب میرے چاہنے والے، میرے عاشق بولتے ہیں. یہ میرے دیدار کے بھوکے ہیں، یہ میری محبت کے بھوکے پیاسے ہیں یہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک افطار تو ان کا مغرب کے وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا دوسرا افطار کب ہوگا؟ جب میرا دیدار ہوگا. للصائم فرحتان، 2 وقت ہیں اس کے مستی کے، خوشی کے. فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء ربی.
جب مجھے دیکھیں گے، جب میں اپنے چہرے کا دیدار کراؤں گا، تب ان کا دوسرا افطار ہے۔ تو ہم جو دن بھر روزے رہتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کیفیت رہنا کہ اللہ آپ کے چہرے کا دیدار ہمیں چاہیے۔ اے بنانے والے، کیا پیارا ہم کو بنایا، کیا کیا ہمارے لیے بنا دیا، کیسی لطیف جذبات کی دنیا رکھ دی، کتنے احسانات ہیں آپ کے، کب آپ نظر آئیں گے؟ یہ جس کے دل میں ہے وہی صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، بے چینی ہے، بیدار یہ نہیں ہے تو اس کو مسلمان کیا، اس کو انسان نہیں بول سکتے۔ اپنے محسن کی یاد ہی نہیں آتی، اتنے بڑے محسن، جو کچھ ہے ہمارے پاس سب ان کا ہی ہے، ہر پل ان کی عطاؤں سے ہم جی رہے ہیں، اور وہ محسن کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہو رہی ہے، راتوں میں نیند نہیں اڑ رہی ہے، تو کاہے کا انسان بولیں گے کہ گدھا بولیں گے اس کو؟ انسان تو ایک دل والے کا نام ہے۔ اپنے محسن کو، کون سا بچہ ہے جو اپنی ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کون سا بچہ ہے جو اپنے باپ کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہے کوئی ایسا؟ باپ اور ماں کے احسانات کیا ہیں؟ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں اللہ کے احسانات کے سامنے۔ ہر طرف ان کے احسانات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آدمی تڑپتا ہے، وہی انسان ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کب سے انتظار ہے وہ سچائی، وہ اللہ، سب سے بڑی سچائی آپ ہے، کب سے مجھے انتظار ہے آپ کو دیکھنے کا، کبھی تو آ جاؤ نا سامنے۔ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میرے سر میرا مچل رہا تیرے قدموں میں پڑنے کے واسطے، اتنی نعمتیں آپ کی، آپ کے قدموں کو لپٹنے کے لیے میرا سر میرا دل مچل رہا ہے، آپ کب سامنے آئیں گے؟ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اللہ کی دیدار کا شوق۔ حضور نے یہ فرمایا، وہ شوق مرکبی، میں زندگی بھر جتنی بھی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، دیوانے کی طرح پھر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ میرے رب کے دیدار کا شوق ہے مجھے، میرا رب مل جائے اس لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ تو رمضان کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ فرمانے روزے دار، سچا روزے دار کون ہے؟ جو میری دیدار کا بھوکا ہے، اس لیے اس کا اصل افطار کب ہے؟ جب مجھے دیکھ لے گا۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ تو پہلا اسٹیج کیا تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے بھوک سے اللہ ملتے ہیں، پیاس سے ملتے ہیں، تو ہم کھانا پانی ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر راتوں کا جاگنا ہے رمضان میں، تراویح میں 2 گھنٹے، پھر سحری میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تہجد پھر سحری دو بھی پڑھتے تھے، صبح تک رات بھر یہی کام۔ اور راتوں کی تہجد اللہ کی محبت کے راستے میں کمپلسری ہے۔ جو بھی اللہ کا چاہنے والا ہے وہ ضرور تہجد پڑھتا ہے، اس کی مشق اللہ رمضان میں کہ ارے اپنی نیند قربان کرو، یاد کی تنہائی میں تم کو اللہ یاد آنا چاہیے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں کل قیامت میں عزت سے VIP بنا کے بٹھائیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ رات کی تنہائی اکیلا ہے اور اس میں رو رہا ہے اللہ کو یاد کر کے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یہ ہے دل والا جس نے محبوب حقیقی کو پہچانا، اس کی محبت میں تنہائیوں میں روتا تھا، اللہ اس کو VIP بنا کے بٹھائیں گے قیامت کے دن۔ تو محبت کی دنیا میں راتوں کی عبادت بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 اسٹیج ہوں گے، ایک تو دن کا کھانا پانی گیا اور رات کا سونا بھی چلا گیا۔ اور پھر رات دن کیا کرتے تھے رمضان میں؟ اکیلے ہے تو بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، صفحے بنا کے بھی قرآن سن رہے ہیں، پورے دیوانے کھڑے ہو کے، وہ بڑا ایک دیوانہ سامنے خط سنا رہا محبوب کا، پورے دیوانے سن رہے، اللہ کا خط سنا رہا امام، اور یہ پورے جو ہے کھڑے کے سن رہے ہیں تلاوت۔ رمضان میں ایک ہی ہے، جب دیکھو اپنے محبوب کا کلام، میرے محبوب کا کلام ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے قرآن شریف پڑھو، اللہ سے باتیں ہیں وہ۔ تو کھانا پانی بھی گیا، رات کی نیند بھی گئی، اور جب دیکھو کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ، محبوب کا ہی خط پڑھ رہے، وہی چٹھی پڑھ رہے۔
پھر اس کے بعد چوتھا رنگ کیا تھا؟ لٹاؤ سب کچھ. محبت کی دنیا میں محبوب پہ لٹانے میں مزہ آتا ہے، اور لٹانے سے ہی محبت ثابت ہوتی ہے. لٹا نہیں رہا ہے تو کہیں کی محبت؟ جو محبوب کہے اس پہ سب قربان کر دے. تو اللہ کے نبی رمضان میں آندھی کی طرح پیسہ قربان کرتے تھے. کیوں؟ محبت الہی کا غلبہ ہے، اپنے محبوب پہ خرچ کرنا. تو اب کیا گیا؟ کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، رات کا سونا بھی گیا، جتنا پیسہ تھا وہ بھی چلا گیا. سمجھے؟ اب محبت کے پورے مرحلے، وہ آخری اسٹیج کیا آیا؟ پورا سب کچھ نکل گیا، غلبہ ہو گیا محبت الہی کا. تو آخری عبادت یہ 10 دن میں دی گئی کہ تمہاری ایسی کیفیت ہو جائے کہ اب تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، دنیا میں تم کو کہیں چین نہ آئے. جتنے دنیا کے محبت کے مرکز ہیں وہ سب تمہارے لیے بیکار ہو جائیں. تم سب طرف سے دل توڑ کے ادھر آ جاؤ. دوڑ علائق کے تو سلاسل، دوڑ کے ہے محبوب سے واصل. کب تک ان پر قرباں ہوگا؟ فانی ہے دنیا کے مشاغل. تو آخری اسٹیج کیا ہے؟ بس اللہ کہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، بس آپ کے گھر میں آگے پڑ گئے. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل، ایسے دیوانے کو لے کر جائیں تو جائیں کہاں. دنیا ویران نظر آنے لگے. 20 دن کے روزے رکھتے رکھتے، 20 دن تلاوت کرتے کرتے، 20 دن اللہ کا دھیان بناتے بناتے دھیان ایسا چھا جائے کہ پھر آخری 10 دن دنیا کا دل لگ ہی نہیں رہا ہے. آدمی آگے پڑ جائے اللہ کے گھر میں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اللہ کے در پہ قربان ہونے کے جذبے، اس کے ساتھ ہوتا ہے اعتکاف. اس عبادت کے لیے ہم آئے ہیں. کیفیتوں کو سمجھیے، مردہ اعمال نہیں کرنا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اللہ محبت والا چاہتے ہیں. تو ہم یہ جو آئے ہیں یہاں پر، حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علامہ ابن قیم، وہ کہتے ہیں اعتکاف کی روح کیا ہے؟ دل کو اللہ سے وابستہ کر لینا. پورا سب طرف سے کٹ کے بس اللہ سے دل کو وابستہ کر لینا. سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ مجتمع ہو جانا. ساری مشغولیتوں کے بدلے میں شغل ذات اختیار کر لینا. ساری مشغولیت ختم، نہ گھر، نہ دار، نہ بچے، نہ کاروبار، نہ کوئی خواہش. بس رات دن اللہ ذات کو پکڑ لیے، بس اللہ کو پکڑ لیے. 24 گھنٹے بس اللہ ہی کے اندر مشغول ہے، ذات کے اندر مشغول ہو جانا. یہ ہے اعتکاف کی روح. اس وجہ سے ہم کو اعتکاف میں کیا کرنا ہے کہ بس 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد والی کیفیت بنانا ہے. یہ سب سے جسم کو کاٹنے سے شروع ہوتا ہے اعتکاف. گھر چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے آ گئے. بدن کو سب سے کاٹ کر مسجد میں لانے سے اس کی شروعات ہے. لیکن اس کا کمال کیا ہے؟ دل سے بھی سب کو کاٹنا. پھر کوئی خیال ہی نہ رہے 10 دن. اپنے دل و دماغ کو بھی سب سے کاٹ دینا، صرف اللہ کی یاد سما جائے. جیسے انہی کا کلام ہے. تو اس طرح سے کیفیت ہو جائے کہ اللہ کی محبت ہی رگ رگ میں، نس نس میں سما جائے. اور مخلوق کے ساتھ انس کی جو عادت تھی نا اب تک، بچوں کے ساتھ انسیت، بیوی کے ساتھ انسیت، دوستوں کے ساتھ انسیت، ادھر ادھر کے واقعات سے انسیت، اس سے دل ایسا پھیکا پڑ جائے، ایسا جو ہے اس سے کٹ جائے کہ اللہ کی یاد میں انسیت آئے. مخلوق میں انسیت ختم، اللہ کی یاد میں ہی انسیت. اکیلے میں انس، مزہ آ رہا ہے اکیلے. جیسے عاشق کو اکیلے رہنے میں مزہ آتا ہے، تو اکیلے رہنے کا مزہ آنے لگے. مخلوق سے انسیت ختم ہو جائے. یہ قبر میں یہ چیز کام آنے والی ہے. اس لیے کہ قبر میں نہ بیوی رہے گی، نہ بچہ رہے گا، نہ کوئی رہے گا، کوئی مخلوق نہیں رہے گی. وہاں اکیلے رہنا ہے. اکیلے رہنے کی عادت سیکھو. اللہ کی انسیت کی کیفیت میں رہنا سیکھو. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اکیلے ہم گھبرا جاتے ہیں تھوڑی دیر بھی.
اکیلے نہیں رہ سکتے ہم لوگ، مخلوق میں رہنے کے عادی، اکیلے بھی ہیں تو فون پکڑ کے بیٹھ گئے تو وہ بھی مخلوق میں ہی رہ گئے۔ اکیلے رہنا سیکھو، اکیلے صرف ہم ہیں، ہمارے اللہ کی یاد، وہ صفت بنتی ہے اعتکاف صحیح گزارنے سے۔ یہ صفت کہاں کام آئے گی؟ قبر کی وحشت میں کام آئے گی، قبر میں جو گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، جو یہاں سیکھ کے گیا کہ نہیں سب کے بغیر بھی میں خوش ہوں، سارے رشتے ناتوں کے بغیر میں خوش ہوں، صرف اپنی اللہ کی یاد میں، وہ کیفیت ہوگی تو پھر قبر کی وحشت میں کام آئے گی۔ اگر اس طرح دل بن جائے، مانوس ہو جائے اللہ کی یاد سے، تو جب جینے کا مزہ آتا ہے۔ ایسی کیفیت بن جائے، اکیلے میں بھی مزہ آ رہا ہو۔ ایمان کا مزہ جب آتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، خالی بیٹھے ہیں محبوب کا یاد، وہی فرصت چاہیے، وہ کیفیت بننا ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے یاد، رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ کیفیت بنانے کی مشق، کتنی اعلیٰ عبادت کے لیے آئے ہیں صاحب۔ زندگی کا مزہ ہے یہاں، زندگی کا مقصد ہے یہاں، زندگی کا کمال ہے یہاں۔ اس وجہ سے یہاں آدمی اس کا ہر پل عبادت میں شمار ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس لیے کہ سب کچھ ہو کے آگے پڑ گیا، سو بھی گیا ہے تو کوئی اپنے محبوب کے در پہ جا کے کھٹکا مارتے مارتے وہیں نیند لگ گئی، وہیں پڑھ کے سو بھی گیا تو وہ کاؤنٹ ہوتا، صبح سے یہاں بول کے کاؤنٹ ہوتا نہیں، اتنے گھنٹے سو گئے تم بول کے اس کو نکالتے نہیں۔ تو اعتکاف میں ہر پل عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے پڑ گیا ہے محبوب کے در پہ، وہاں نیند لگ گئی تو کیا ہوا۔ اور اللہ کا معاملہ کیسے ہے؟ اللہ تو محبت میں بہت آگے ہے، وہ اللہ تعالیٰ خربوں میں بانٹے تو یہ دنیا کے عاشقوں میں اتنی محبت ہے، اللہ میں اپنے اندر کتنی محبت ہے، اللہ بہت محبت والے۔ اللہ بولتے بندے تو ایک پیسہ محبت کر، میں 1 روپیہ میں محبت کروں گا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، پیار والا۔ تو میری طرف 1 قدم بڑھے گا، میں 2 قدم آؤں گا تیری طرف، تو میری طرف 1 بالش بڑھے گا، میں 2 بالش آ جاؤں گا۔ تم میری طرف پیدل آنا شروع کرو گے تو میں محبت میں بھاگ کے آگے سینے سے لگا لوں گا، ایسے اللہ ہے۔ ان تقرب الی ذراعا، اگر میرا بندہ 1 گز آتا ہے تو میں 2 گز آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي هَرْوَلَةً يَمْشِي، چلتا ہوا میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف۔ بہت قدردان ہے اللہ تعالیٰ محبت کے، محبت جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے بڑے قدردان ہیں۔ تو اگر ہم سچی محبت لے کے یہاں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو اپنی رحمت سے قریب کریں گے۔ یہ دل کی دنیا ہے، دین کیا ہے؟ صرف عقل کی دنیا نہیں، یہ دل کی دنیا ہے۔ اور ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ مہمان کی ہو گئی ہے، ضیوف اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ مہمان کی عزت کرو۔ اسلام میں بہت بڑا حکم ہے مہمان کی عزت کرنا۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو ایمان کیا سکھاتا ہے؟ مہمان کا اکرام کرو۔ اتنا لنک ہے اکرام مہمان کا اسلام میں۔ جو مذہب ایسا سکھاتا ہے، جو دین، کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو مہمان کا اکرام کرو، تو وہ جو دین دینے والے اللہ ہے وہ کتنا اکرام کریں گے۔ ہم یہاں آ کے کہاں اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو اللہ کے مہمان ہیں، تو کیا کیا نہیں ملے گا۔ تو عجیب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بڑی کیفیت والی عبادت ہے، بڑے مقامات کو حاصل کرنے کی عبادت ہے۔ گویا ہم اللہ کے قلعے میں آ کے بیٹھ گئے، محفوظ ہو گئے۔ تو بہرحال ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ کیفیت رہنا، ایک اللہ کے سامنے ایک محبت کی کیفیت، قربانی کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ جو ہے
نچھاور ہونے کی کیفیت، میں اس قابل نہیں تھا. دنیا بھر کا میل اندر بھرا ہوا، دنیا بھر کی خرابیاں بھری ہوئی. یہ تو نبیوں کی عبادت ہے، اس طرح سے سب سے کٹ کے آگے بیٹھنا. اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کا بس کرم. ہمیشہ یہ اللہ کے منتخب بندوں کی عبادت رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو چاہنے والے ہوتے تھے، عاشق ہوتے تھے، ایسے ہر امت میں ایسے اولیاء کی عبادت رہی ہے یہ، کہ سب سے کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جانا. غافلوں کی عبادت نہیں ہے، مگر اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. اور جیسے عرض کیا گیا تھا کہ نبیوں کو جب اللہ ہدایت دینا چاہتے تھے، نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ کتاب دینا چاہتے تھے، نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنی دینا چاہتے تھے، تو یہ عبادت کرواتے تھے کہ روزہ رکھو، راتوں کو جاگو، گھر چھوڑ کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا ہوا، فرمایا طور پہ آ جاؤ. پہلے کہا 30 دن رہو، پھر کہا 40 دن رہو. روزے کی کیفیت میں رہو، جاگتے رہو، گھر سے دور آ جاؤ، پہاڑ پہ آ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جنگل میں بلا لیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حبب الیہ الخلا، جب نبی بنانے کا ارادہ ہوا، آسمان کا نور دینے کا ارادہ ہوا، تو تنہائی پسند ہو گئی حضور کو. اور وہاں آپ لمبی لمبی مدت تک اللہ کی یاد میں. وہی پھر جاگنا ہے، اس لیے کہ رات کے وقت آیا ہے قرآن، جاگ رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی. جاگنا، بھوکے رہنا، گھر والوں سے دور اکیلے رہنا، ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے قرآن ملا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی وحی دی ہے، ان کیفیات میں ہی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمانوں کو رمضان میں یہ 3 کیفیتیں دے دی. اب ہم لوگ کیا ہے، بھوکے بھی دن میں رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، اور گھر سے بھی آئے ہوئے ہیں. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعتکاف کی سنت جاری کروائی، تو یہ توفیق ملی، ایسا دین ہم کو ملا. اس وجہ سے کیا ہے، ہم لوگوں کو دعا کرنا ہے، بار بار یہ دعا کرنا، اے اللہ آپ نے جو توفیق دی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے کہ یہ قدم نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. اور ادب مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ آپ کے چاہنے والوں کی عبادت ہے، ساری دنیا کو ٹھوکر لگا کے آنے والے بندوں کی عبادت ہے. اللہ اس کا ادب نصیب فرمائے. اب یہ نہیں کہ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے مگر دل پورا دنیا میں ہے اور آس پاس کے ساتھیوں میں ہے. میرا بستر کہاں ہے، انہیں کیا کر رہا، کھانے کا ٹائم ہوا نہیں ہوا. یہ اگر ہم آس پاس میں کھوئے رہے، اللہ میں نہیں کھوئے رہے، تو آنا کیا فائدے کا. آپ تو سب سے کٹنے کے لیے آئے تھے، یہاں آ کے بھی آپ سب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے نہیں جڑ رہے، تو آنے کا مقصد کیا ہوا. تو یا اللہ اتنی بڑی عبادت کی آداب کی توفیق عطا فرمائی. اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم جا کے غار میں بیٹھ جائیں، ہم کو ایسا حکم بھی نہیں ہے. اب کیا ہے، جگہ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ عبادت اکیلے بیٹھنے کی عبادت ہے. جیسے اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا تھا تو ترکی قبہ لگایا تھا، چھوٹا قبہ بند، جتنے بھی بیٹھے تھے وہاں پر سب کا قبہ تھا. تو اکیلے ہو کے بیٹھے تھے، سب سے کٹ کے بیٹھے تھے. اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے سب لوگ قبہ لگا کے بیٹھیں، لیکن کیفیت ویسی رہنا چاہیے جیسے قبے میں رہنے والا، چھوٹے کمرے میں رہنے والا آزو بازو سے بالکل کٹ جاتا ہے، ہم سب ساتھیوں کے بیچ میں رہ کے بھی کٹ جائیں. اس واسطے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اعتکاف میں بات نہیں کرنا کسی سے. کٹنے کی ترکیب کیا ہے، بات کسی سے نہیں کرنا. ایک دم غیر معمولی ضرورت ہے تو بات الگ ہے. ہم باتیں کریں گے تو پھر ہم کہاں کے اعتکاف میں کہاں ہیں آپ، پھر پبلک میں سے آپ، پھر غیر اللہ میں ہی آپ، اللہ میں ہیں ابھی آپ لگے ہی نہیں، آپ اللہ میں، غیر اللہ میں ہی آپ. تو یہ مانگنا ہے. اب آ تو گئے ہیں، لیکن اعتکاف بولے تو سب سے کٹنے کا نام ہے. یہاں جو اطراف لوگ ہیں ان سے بھی نہیں جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے.
اب اطراف جو ہے ان سے بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، مواسات وغیرہ ہے سب ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کی چیز ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی توفیق مانگے کہ اللہ وقت ہم آ چکے ہیں تو اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اچھا، اب اعتکاف کا پہلا عمل کیا ہے؟ اب اعتکاف میں ہم کو کچھ کام جو کرنے ہیں ایک ایک کا تھوڑا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلا کام وہی ہے تنہائی اختیار کرنا۔ تو اعتکاف میں آنے والے کیا کرنا؟ رومال لا لینا اپنے ساتھ۔ کتنے لوگ رومال لائے ہیں ساتھ میں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ لائے ہیں رومال۔ یہ رومال لانے کا فائدہ یہ ہوتا کہ اپنا کمرہ 1 سیکنڈ میں اپنا کمرہ تیار ہو جاتا ہوگا۔ یہاں 1000 آدمی بیٹھنے دو، آپ اپنے اوپر رومال ڈال لیں تو ختم، آپ کے کمرے میں قبہ، ترکی قبہ آپ کا تیار ہو گیا۔ کٹ جاؤ، آپ رومال ڈالتے سب سے کٹ جا سکتے۔ تو جتنے لوگ رومال لائے ہیں رومال کا ذرا استعمال بھی کرو اچھا، اس کا کٹ جاؤ آپ اطراف سے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہی آتی تھی تو رومال ڈال لیتے تھے۔ یہ لوگوں سے کٹنے کا ایک ذریعہ ہے رومال ڈال۔ آپ بولیں گے یہ نئی بدعت کہاں سے شروع؟ کچھ بھی نہیں، ترکیب ہے صاحب، آس پاس کے لوگوں سے کٹنے کی ترکیب ہے۔ رومال آپ اچھا ایسا ڈال لیجئے کہ آس پاس والے نظر نہ آئے، کھو جاؤ اللہ کی یاد میں۔ تو خلوت اختیار کرنا، جیسے حضرت مریم بیت المقدس میں انہوں نے خلوت اختیار کر لی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب میں رہ گئی تھی وہ، ایک ایسا کمرہ جس کا باہر سے راستہ نہیں، مسجد ہی میں راستہ کھلتا ہے، اسی میں وہ رہ گئی تھی۔ تو کیا ہوا اعتکاف کا؟ اعتکاف سے جب تعلق مع اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا تنہائی کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ملتی ہے، غیب سے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دکھنے والی دنیا سے کٹ گیا آدمی، اب غیب کی دنیا سے جڑ گیا تو غیب کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ کلما دخل علیہا، جب بھی وہ داخل ہوتے تھے، وجد عندہا رزقا، وہ نئے نئے کھانے وہاں رہتے تھے۔ حضرت مریم کے پاس آئے ہیں تو موسم آم کا نہیں ہے، وہاں آم رہتے تھے ان کے پاس۔ ایریا جو ہے یہ جام کا ایریا نہیں، جام رہتا تھا۔ تو حضرت زکریا حیران، انا لکی ھذا، ارے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ اب یہ زمانہ تھوڑی تھا کہ ہر جگہ کے ہر موسم کا آم، ہر موسم کا پھل ملتا ہے، ہر ایریے کا پھل ملتا ہے، ویسا نہیں رہتا تھا پہلے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ بے موسم کے پھل۔ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جب آدمی اس طرح سے سب سے کٹ کے اللہ سے جڑتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ غیب کی دنیا دکھانا شروع کرتے ہیں، غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال امام نووی لکھتے ہیں، یہ مسلم شریف کے شارح ہیں، بہت بڑے محدث مشہور ہے امام نووی، کہ خلوت صالحین کی شان ہے، عارفین کی عادت ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کی معرفت کھل گئی وہ خلوت اس کی عادت ہے۔ مگر یہ ظاہری خلوت جو ہم سب سے کٹنے کی ہے وہ کہاں تک پہنچنا؟ باطن کی خلوت تک پہنچنا، یعنی ہمارا باطن میں بھی کوئی نہ رہے۔ 10 دنوں میں ہم دیکھیے کوئی 1 گھنٹہ تو ایسا گزرے کہ ہمارے دل میں کچھ ہی نہ رہے، بس اللہ ہی رہے، اللہ کی یاد رہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ ایسا گزرتا ہے، کیا دیکھیے اتنا زیادہ ہو سکے کہ ہر خیال ختم ہو چکا ہو، صرف اللہ، دل میں بھی کوئی غیر نہ ہو۔ یہ مقصود ہے اس عبادت کا، دل کو خالی کرنا، یہی کمال ہے۔ کوئی جذبہ نہیں، دنیا کی کوئی خواہش نہیں، کوئی بت نہ بیٹھا ہوا ہو، صرف اللہ۔ وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہے اصل دین۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہیدے تھے اس زمانے کے، وہ کلکٹر تھے یا کچھ کیا تھے، وہ خواجہ عزیز الحسن، بہت اچھے شاعر گزرے ہیں وہ، اللہ کی محبت میں ڈوب کے بہت زبردست اشعار ہیں ان کے۔ تو اس میں ان کا ایک شعر انہوں نے کہا،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنتے ہی کہا کہ اگر میرے پاس حیثیت ہوتی تو میں تم کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں 2 روپے 3 روپے 5 روپے تنخواہ رہتی تھی۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اگر میری حیثیت ہوتی تو یہ شعر تمہارا ایسا ہے، میں 1 لاکھ روپے تم کو دیتا تھا۔ تو اسی کیفیت کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اللہ سے بول رہے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ دل میں اب کوئی تمنا نہیں ہے، بس تیری ہی تمنا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اکیلے میں ملنا چاہ رہا تھا نا اللہ، وہ دل بالکل خالی ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں، اب تو آ جا۔ چلو آپ لوگ بھی بولو اللہ کو مخاطب کر کے، ہاں اللہ کو کیفیت عطا فرمائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ میرے ساتھ ساتھ ترنم میں پڑھیے، ہاں ہوش کی تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں، تھوڑا بے ہوش بھی بنو، کیفیت بھی سیکھو۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، میرے ساتھ پڑھ رہے نہیں؟ ہاں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اعتکاف میں نمبر 1 پہ یہ کام کرنا ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہ دن میں کتنے مرتبہ یہ شعر پڑھنے کے قابل ہوتے دیکھ لو، دن بھر میں کتنے وقت آپ کی کیفیت ہے، اللہ کو آپ بول سکیں اب دل میں کوئی تمنا نہیں ہے، بس تیری ہی تمنا ہے، خالی ہو گیا دل، آ جا۔ یہ مشق کرنا ہے، پہلا کام یہ ہے۔ اس کے واسطے جو ہے پہلی چیز ہے قلت کلام، بات چیت نہیں کرنا، مجبوری میں ہی بات، جہاں تک ہو سکے اشاروں سے کم الفاظ میں ایک دوسرے سے بات ہونا۔ سیل فون تو بالکل بند، ورنہ ہم دنیا سے کٹیں گے ہی نہیں۔ سیل فون کے بارے میں کیا ترتیب ہے صاحب؟ وہ کوئی ضروری فون ہے تو کوئی ٹائم بتا رہے یا ذمہ دار کچھ ترتیب بتانا ہے؟ کون ہے ہمارے انتظامیہ والے؟ کسی سے بات کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کوئی اس طرح ترتیب کیا تھی؟ کہاں ہے ذمہ دار؟ پورے چلے گئے کیا؟ فوز بھائی ہے، بولو کسی کا فون کے بارے میں ترتیب بتانا ہے۔ کسی سے بات کرنا ضروری ہے تو کیا کرنا، فون کے بارے میں کیسا؟ اس میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ فون ہے، اس کو پھینک دو اب۔ تو یہ دونوں کا فون آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ضروری بات ہے تو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قلت منام۔ اعتکاف کے دنوں میں اچھا گھر چھوڑ کے آ گئے، اب رات دن سونا ہے کیا؟ قلت منام۔ ہم کئی اعتکافوں میں پورے 24 گھنٹے میں ایسا بھی ہوا چند منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یا 40 منٹ سوئے ہم، ایسے بھی بہت اعتکاف ہمارے گزرے۔ تو زیادہ سونا نہیں ہے، جا کے گھر میں جا کے سوئیں گے۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے جتنا بھی ہو سکے، جس کی ہر ایک کی سکت الگ ہے، سونا کم ہے۔ یہ روحانی طاقت کے سلسلے میں سونے کا بڑا اثر ہے۔ زیادہ سونے سے روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، جاگنے سے اس میں ترقی ہوتی ہے عبادت کی کیفیت میں۔ وہ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک آدمی سوئے نہیں، جاگتا رہے، 40 دن کے بعد جو غنودگی آتی ہے اس میں غیب کے راز کھلتے ہیں بول کے بولتے ہیں تجربے کار لوگ۔ نیند قربان کرنے پر غیب کھلتا ہے، بھوک سے بھی کھلتا ہے، نیند کے پر۔
تو صرف میں آپ کو معلومات کے لیے نقطے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ کرنا نہیں ہے اپنے کو، 40 دن جاگنا نہیں، ہم کو خالی سنت پہ عمل کرنا ہے، حضور جتنا کرے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ اپنے کو نہیں کرنا ہے۔ مگر جو لوگ اس راستے میں تجربے کیے ان کا میں بتا رہا ہوں کہ جاگنے سے روحانی طاقت کھلتی ہے آدمی۔ تو بہرحال ہم کو کیا کرنا ہے، کم سے کم سونا ہے، اور قلت اختلاط، لوگوں میں مکس نہیں ہونا ہے۔ اس کے واسطے رومال ڈال کے بیٹھنا ہے، یا رومال نہیں ہے تو بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ اور ایک آسان طریقہ کیا ہے سب سے کٹنے کا، کہ اپنے دل میں ہمیشہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کی عادت ڈالی۔ گلاس پہلے سے ہی بھر کے ہے تو اور پانی نہیں ڈال سکتے اس میں، ادھر ادھر کے خیالات نہیں آنا۔ تو کیا کرنا، 24 گھنٹے یہ کیفیت بنانا اپنی، اللہ 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 اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے، یہ سوچتے رہنا۔ لکھے ہوئے ہر طرف یاد دلانے کے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہاں ہے وہاں پر ہے، دیکھیے 3 جگہ پر ہے۔ تو 24 گھنٹے ہماری کیفیت، جب ہم بیان میں نہیں ہوں، عبادت میں نہیں ہوں، تو کیفیت کیا رہنا، اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کدھر دیکھ رہے ہیں اللہ؟ دل کو دیکھتے ہیں، ان اللہ ینظر الی قلوبکم۔ جس وقت اللہ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، ادھر میرا دل کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، انہی کا نام رٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک آسان مشق ہے، یہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہے، جب دیکھو اپنے دل کے اندر اللہ 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 کا دھیان کرتے رہیں، اس کی کوشش کریں۔ یاد دلانے کے واسطے یہ دیکھتے رہیے اور اس پہ عمل کیجیے، ہمیشہ دل میں اللہ اللہ کا خیال لائیے۔ اب یہ اللہ کی یاد دل میں آئے، اس کے لیے مشق کرنا پڑتا ہے، باضابطہ بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے۔ میں چلتے پھرتے سب کام کرتے کرتے اللہ اللہ کروں گا، نیت رہتی مگر کر نہیں سکتے، ادھر ادھر دماغ بھٹک جاتا، تو اس کو کیا کرنا پڑتا، بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو سلسلے میں تربیت کا جو نظام ہے، اس کے لیے مراقبہ کروایا جاتا ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، آلتی پالتی مار کے، دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لو، کمر سیدھی رکھو اور آنکھ بند کر کے سر جھکا کے پوری توجہ دل پر جما کے اللہ 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 خیال جماتے رہو، مشق کرو۔ تو یہ اعتکاف میں سب سے زیادہ ہم کو جو کرنا ہے وہ مراقبہ ہی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا جو مشورہ ہوا تھا تو اس میں بات یہ آئی تھی کہ اس سال بیانات وغیرہ کچھ بھی نہیں، دن بھر بٹھا کے سب کو مراقبہ کرانا، یہ رائے آئی تھی ساتھیوں کی۔ سب بیٹھ جائیں اپنا مراقبہ، آدھا وقت مراقبہ آدھا وقت تلاوت، ظہر سے پہلے، پھر ظہر کے بعد بھی آدھا وقت مراقبہ آدھا وقت تلاوت، سب کرتے رہیں، کوئی بیان نہ ہو، ایسی رائے آ رہی تھی۔ مگر ہم کو سمجھ میں آیا کہ ابھی اتنی طاقت نہیں ہے ساتھیوں میں، اس واسطے وہ رائے قبول کرنے کی ہمت ہے، رائے بہت اچھی ہو مگر مجھے ہمت نہیں ہوئی اس کی۔ لیکن کرنا وہی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ساتھیوں کو کرنا ہے، بس بیٹھ جاؤ اپنا مراقبے کرو، روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا ہو سکے، جس سے وقت ملتا ہی مراقبہ۔ دوسری عبادتیں تو آپ کہیں بھی کر سکتے، ٹینشن والے ماحول میں بھی کر سکتے، مگر یہ چونکہ کانسنٹریشن کے ساتھ کرنے والی عبادت ہے، اس وقت ہم گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اب اچھا مشق ہو سکتی ہے، اس وقت جو ہے مراقبے میں محنت اچھی ہو سکتی ہے، زیادہ کیفیت بن سکتی ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے وہ مراقبہ کرنا ہے، جب دیکھیے بس مراقبہ کرتے رہیے، نمبر 1 پہ کرنا ہے۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ وسوسے آئیں تو دور کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے گھر کا خیال آ رہا، دکان کا خیال آ رہا، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے، فوراً اللہ اللہ کی طرف لانا ہے، وسوسوں کو بھی روکنا ہے، اور چپ کے مزے سیکھنا ہے۔ چپ رہنے کا بھی ایک بہت مزہ رہتا، باتوں کا مزہ سب کو معلوم ہے، چپ کا مزہ بہت ہے، چپ کا مزہ سیکھنا ہے۔ اور کیا فرمایا، وعدہ کیا ہے حدیث میں؟ جو بھی اس طرح اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کا عادی بنے گا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی کی، وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے، اور اس کا سارے کام اس کے دوسروں سے پہلے کریں گے۔ تم چونکہ اپنے کام بھی سوچنا بند کر دیے،
پبلک کے پیچھے بھاگنا بھی بند کر دیے، پبلک کو راضی کرنا بھی بند کر دیے، رات دن اللہ کی طرف ہی متوجہ ہے، تو اللہ بولتے اب میں ذمہ داری لے جاؤں، پوری پبلک کو تمہارا دیوانہ بناؤں گا، تمہارے کام سب سے پہلے کروں گا۔ یہ سیکھنا ہے، توجہ اللہ سیکھنا ہے۔ اصل میں انسان کا یہی امتحان ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ غیب میں رہ کے یہی بول رہے کہ میں دکھوں گا نہ، اور مجھے یاد رکھنا بول رہے، ہر وقت تمہارے سامنے میرا غیر نظر آئے گا، دکان نظر آئے گی، بچے نظر آئیں گے، شیطانی حرکتیں نظر آئیں گی، میں دکھوں گا نہیں، میں چھپ کے رہوں گا، لیکن تم مجھے یاد رکھنا۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، حاضر سے کٹنا، جو نظر آ رہا ہے اس سے کٹنا، غائب سے جڑنا، جو چھپا ہوا ہے اس کے دھیان میں رہنا، یہی ہے پورا دن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ تیرا سچا لیڈر کون ہے مسلمان؟ برحق امام کون ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اطراف جو کچھ اس سے بیزار ہو جانا، جو نظر آ رہا ہے سامنے ہے اس سے کٹ جاؤ، جو تم کو اس سے کاٹے وہ صحیح لیڈر ہے۔ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، تو یہی کام ہے، کٹنا۔ کیا کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ کافر کون ہے؟ اطراف میں، آفاق کے معنی اطراف، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر بازار ہے، ادھر گھر ہے، ادھر بچے ہے، ادھر جو ہے تماشے ہے، ادھر لذتیں ہیں، یہ اطراف میں جس کا مائنڈ رہتا ہے وہ کافر ہے بول رہے ہیں۔ اطراف میں جس کا مائنڈ پھنسا ہوا ہے، پہچان ہے کہ یہ کافر ہے، کافر کی یہ پہچان کے اطراف میں گم ہے، وہ آفاق بول رہے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن ایسا ہے کہ سارے اطراف پورا اس کے اندر آگے زیرو ہو جاتا ہے، انہیں اللہ کی یاد میں رہتا، اطراف جو سب اس کی نظر میں زیرو ہو جاتا ہے، اس کا دھیان تو بس اللہ ہی کی طرف رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، یعنی جو صحیح لیڈر ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، مسلمان میں رہبری کرنے والا صحیح کون ہے، وہ رہبری کے قابل جو ہے۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، 1000 لوگوں میں بیٹھ کے بھی وہ 1000 لوگوں سے کٹا ہوا رہنا، اس کا دل اللہ ہی میں رہنا، انہیں اکیلا ہی رہنا بھی، جیسے ہم لوگوں کو اتنے میں بھی رہ کے بھی اب اکیلا ہو جانا ہے، اب سے وہی سیکھنا ہے، اتنوں میں رہ کے بھی سب سے اجنبی رہنا۔ کہہ رہے ہیں کہ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، پبلک میں انجمن میں رہ کے بھی وہ اکیلا ہی ہے، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق بول رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی تو شمع جلائی جاتی تھی محفل میں، موم کی جو ہے شمع جلتی رہتی تھی، تو اب وہ جتنی محفل ہے اسی شمع کی روشنی سے محفل ہے، ہر طرف اس کی روشنی ہے، پوری محفل چل رہی ہے اسی روشنی کے، تو اپنی روشنی کے اعتبار سے وہ جو موم بتی ہے پوری محفل سے جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جو موم بتی جل رہی ہے اور پگھل رہا ہے، موم تھوڑا تھوڑا پگھل کے گر رہا ہے نا، وہ جلنے میں پگھلنے میں اکیلی ہے موم بتی، اطراف والے سب مست ہے، اکیلی شمع ہی جل رہی ہے۔ تو شمع سب کے ساتھ شامل ہے روشنی میں، لیکن جلنے میں اکیلی اپنی جگہ جل رہی، کوئی جل نہیں رہا ہے۔ تو مومن بھی سب کے ساتھ شامل رہتا ہے، مگر اس کا دل اندر سے اللہ کی یاد کی گرمی میں جل رہا ہوتا ہے، ایک اندر شمع جل رہی ہے، اللہ 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 چل رہا ہے، اندر یاد الہی کا سلسلہ ہے اندر، یہ ہوتا ہے مومن۔ اسی توجہ بنانے کی مشق نماز میں ہے، کہ ہم پورے اطراف کی سب دکان مکان سب چھوڑ کے آ کے اللہ اکبر، دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے کٹ جاتے ہوگا، کچھ نہیں سوچوں گا، کچھ نہیں سوچوں گا، ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ غیب میں رہنے والے کا دھیان بنانا یہی پورا دین ہے، وہ ہے غیب میں مگر ایسا دھیان بناؤ جیسے سامنے، پورا دین یہی ہے۔ تو ہم جیسے نماز میں، پوری نماز میں مشق کرتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ہم ایسے ہو جانا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا دھیان بنانا، تو
تو یہ اعتکاف 10 دن کی نماز ہے بولے صاحب، رکعت بن لی. اب یہ کب توڑیں گے؟ یہ چاند نظر آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں بھائی کیسے ہیں آپ، السلام، ہاں کیسے ہیں بھائی گھر والے. 10 دن تک اپنی نماز شروع ہوئی. اب ہم کسی کو نہیں پہچاننا، بس اللہ کی طرف رہنا دھیان. 10 دن کی نماز شروع ہوئی. ایسا ہونے سے پوری صفات پیدا ہوتی ہے. جتنی جنتی صفات ہے، اس طرح خالق کے دھیان میں ڈوب کر مخلوق سے کٹ جانے سے صفات پیدا ہوتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور پھر ایسی نمازیں پڑھنے سے جس میں آدمی سب سے کٹتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. مشہور حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی، لا یزال العبد یتقرب بی بالنوافل، کہ نفلیں پڑھ پڑھ کے نماز میں کیا کرتا ہے آدمی؟ سب کو بھلا دیتا، بس اللہ میرے سامنے ہے. سب سے کٹ کے اللہ میں جڑ جاتا ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اب ایسی کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ مسلسل اللہ کے دھیان میں ڈوب رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نفلیں پڑھنے والا میرے سے قریب ہوتے 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 اتنا میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا بندہ. یہ دل کو خالی کرنے کی مشق سے نوافل کے ذریعے ہوگی. اس وجہ سے نمبر 2 پہ کام کیا کرنا ہے اعتکاف میں؟ نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے صاحب. ایسی نفل پڑھنے کی کوشش کرنا کہ پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی غیر کا خیال نہ آئے. ایسا ٹارگیٹ لے کے شروع کرنا نماز. 2 رکعت اب میں پڑھ رہا ہوں، ایسی پڑھوں گا، پوری 2 رکعت میں ایک بار بھی دنیا کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کا خیال رہے. پہلے دعا کر لے کہ اللہ میں ایسی نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہاں شروع کر دینا. اب یہاں آ گئے نا بھائی، اب تو یہاں سے کاروبار کرنا، فونا تو لے لیا آپ کے، اور کیا سب سے کٹ گیا. اب کیا کرو؟ جڑو. ادھر سے بھی کٹے ادھر سے بھی نہیں جڑے تو فائدہ کیا؟ تو بار بار ہمارے ساتھی نیت کر کے کھڑے ہو جانا، اللہ ایک 2 رکعت دے دیجئے جس میں غیر کا خیال نہ آئے. ایسی مشقیں کرنا یہاں پر. تو ایک خیال نہیں آیا، 10 بھی آ گئے تو پرواہ نہیں، ورنہ ہم تو پوری نماز میں غیر کی طرف رہنے والے لوگ ہیں. اب یہاں ایسی نماز پڑھنا کہ پوری 2 رکعت میں کوئی غیر کا خیال نہ آئے، اس کی مشق کرنا. اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر آدمی محنت کرے تو وہ ممکن ہے یار. اورنگزیب عالمگیر لکھتے اپنے شیخ کو، اورنگزیب عالمگیر کی کتنی بڑی حکومت تھی اور ان کے زمانے میں کتنے فتنے تھے، ہر طرف کتنے پرابلمس تھے ان کو. لیکن وہ لکھتے ہیں اپنے شیخ کو، میں جب رکعت باندھتا ہوں تو سلام پھیرنے تک کسی کا خیال نہیں آتا اللہ کے علاوہ. تو ممکن نہیں ہے. اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے بادشاہ ہو کے ان کے لیے ممکن ہے ایسی نماز، تو ہم لوگ تو اتنے بڑے بادشاہ ہے کیا، اتنے پرابلمس ہے کیا؟ محنت کریں تو آسان ہے. تو ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا کہ جس میں بس اللہ کا دھیان رہے. تو پہلی چیز اپن ہیئت پہ دینا انشاءاللہ. ہیئت کی مشق ہے. نماز میں کھڑے نا کیسا ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ پرفیکٹ ویسے ہی کرنے سے توجہ بنتی. دوسرے الفاظ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ صحیح رہنا چاہیے، اور الفاظ پورے پورے ادا ہونا چاہیے دھیان سے. اب میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں تو سوچ کے پڑھنا، اب الحمد پڑھ رہا ہوں، اب للہ پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ توجہ دینا، اس سے ذہن بنتا. پھر بالکل خیال کرتے رہنا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جب کھڑے ہیں تو بار بار خیال لانا کہ میں اللہ کو اپنا ادب دکھا رہا ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. ہلنا نہیں، ایک دم اللہ دیکھ رہے میں ادب دکھا رہا ہوں. رکوع میں جاتے وقت سوچنا میں اب اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی دکھا رہا ہوں. کوئی کیفیت دانا، اللہ میں آپ کے سامنے قربان. پھر سجدے میں جاتے وقت تب تو سوچنا میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنائی کر دے رہا ہوں، مٹی بنا دے رہا ہوں، کیڑا بنا دے رہا ہوں. بالکل سجدے میں سر رکھ کے میں فنا، آپ بلند میں پست. سبحان ربی الاعلیٰ، آپ اعلیٰ ہیں میں ادنا ہوں. تو ایسی مشق کرنا ہے ہم لوگوں کو.
ایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ آسان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کا وقت اذان ہوتے ہی مسجد جاتے تھے نا، تو ایک دم ایسا ڈری ہوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اللہ کی عظمت، چہرہ ان کا پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کیا ہو جاتا ہے آپ کو اذان ہوتے؟ تو بولتے معلوم نہیں، وقت کا آیا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا وقت آ گیا۔ تو ایسی ڈر کی کیفیت آ جاتی تھی نماز کے وقت میں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کی مشق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ بڑے ہیں، میں کون؟ میں تو زیرو ہوں، میں بندہ ہوں، میں فقیر ہوں آپ کا۔ یہ کیفیت طاری ہونا اللہ کی عظمت کی، اور صفت احسان کی مشق کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے بار بار نماز پڑھنا۔ تو یہ اعتکاف میں پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے صاحب؟ مراقبے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مراقبے کرنا ہے، جس کو جتنا وقت مل رہا ہے۔ اور ایک عمل کیا کرنا ہے؟ ایسی نفلوں کی مشق کرنا ہے جس میں غیر کا خیال نہ آئے، مشق کرنا ہے کم سے کم جتنا بھی خیال آ جائے۔ آخری عشرے کے بارے میں کیا آتا ہے حضور کے بارے میں کہ شد میزرہ وایقظ اہلہ، یہ آخری 10 دنوں میں کیا کرتے؟ راتوں میں حضور پورے گھر والوں کو جگا دیتے تھے، اٹھو اٹھو، یہ محنت کرنے کے دن، اور اپنی کمر کس لیتے، شدہ لنگوٹ کس لینا جو بولتے نا، وہ مانا ہے اس کے، شدہ میزرہ، اپنی لنگوٹ کس لیتے تھے۔ اب کشتی کرنا ہے تو آدمی کیا کرتا؟ مضبوط سے بن کے اترتا نا۔ تو یہ 10 راتیں اللہ کے نبی، یہ 10 دن بس جم کے لنگوٹ کس لیتے تھے، گویا کمر کس لیتے تھے کہ بس خوب عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ سونے کے لیے نہیں آئے، اور یہاں ہم لوگ باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے، آرام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں محنت کرنے کے لیے آئے، کمر کسنے کے لیے آئے۔ اتنی نیند لینا ضروری ہے جتنے کہ آپ ہوش میں رہ سکیں، باقی جو ہے عبادت کرنا ہے اپنی اپنی جس سے جتنی ہو سکے، کیونکہ ہم کو جنت خریدنا ہے۔ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، بہت مہنگی ہے جنت۔ فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، سنو جو سودا بیچنے کے لیے اللہ لے کے بیٹھے ہیں وہ بہت مہنگا سودا ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ جو سودا لے کے بیٹھے ہیں وہ جنت ہے، اس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ اور شب قدر کا اصل مقصود کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصود کیا ہے؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ ہر طاق رات کو ہم لوگ اس احساس کے ساتھ پوری رات گزاریں گے کہ ہو سکتا ہے آج کی شب قدر ہے، جیسے آج طاق رات ہے نا، آج شب قدر ہے، آج میدان مار لینا ہے، آج ضرور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اس طرح۔ اور شب قدر مل گئی تو کیا زیادہ مانگنا ہے؟ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ سراپا معافی سے بھرے ہوئے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ غلبہ رہنا چاہیے شب قدر کی تلاش، توبہ استغفار، اور پھر زیادہ سے زیادہ دعائیں ہوں۔ تو یہ مہینے میں کیا ہے؟ مغفرت کے بہت وعدے ہیں، اس لیے اعتکاف میں ہم کثرت سے استغفار کرنا۔ تو 2 کام بتایا ہے ابھی آئے ہیں، ایک تو مراقبے زیادہ کرنا ہے، دوسرے نوافل زیادہ پڑھنا ہے، تیسرا کام ہے شب قدر کی تلاش، مطلب استغفار زیادہ کرنا۔ عمل کے اعتبار سے کیا کرنا ہے شب قدر میں؟ استغفار۔ تو عصر کے وقت میں بھی، پھر ہر رات میں بھی غلبہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ استغفار کا ہونا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھے پھر رونا شروع کر دیے، 4 رکعت پڑھے پھر رونا، تھوڑی دیر 100 مرتبہ تسبیح کر لیے، دل تھوڑا نرم ہوا، پھر فوراً دعا شروع۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی اس زمانے میں کیا ہے؟ اپنے کو کوئی گناہ گار سمجھ رہا ہی نہیں۔ ہر آدمی کیا سمجھ رہا؟ میں اچھا ہوں سمجھ رہا۔ گناہ گار کا مطلب ہمارے سامنے کیا ہے؟ کوئی زنا کرا تو ہی گناہ گار، کوئی ڈاکہ ڈالا تو ہی گناہ گار، کوئی کسی کا لوٹ کے کھایا تو ہی گناہ گار۔ میں یہ کر رہا ہوں کیا سمجھتے؟ ارے بھائی، جس سیکنڈ آپ اللہ کو بھول کے گزارے وہ گناہ گار ہی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جس سانس میں آپ اللہ سے غافل رہے وہ مسلمان کی سانس نہیں ہے، وہ کافر کی سانس ہے۔ وہ کہ جس سیکنڈ بھی اللہ سے آدمی غافل رہے گا کچھ نہ کچھ بے ادبی ہو ہی جائے گی۔ کیا ہماری نماز کہلانے کے قابل ہے؟ ہمارا کون سا عمل نیکی کہلانے کے قابل ہے؟ ہمارا کون سا دن گناہ سے خالی ہے، اللہ کی بے ادبی سے خالی ہے؟
گناہ گار جس کو اللہ کی بڑائی یاد رہتی نا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتا ہے. جس کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں نہیں آتی وہ خواہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. تو استغفار کرنا ہے ہم کو ان 10 دنوں میں, اور استغفار کرنا ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار ہونے کا احساس کرنا, اپنے گناہ یاد کرنا بیٹھ کے. جو حضور نے رمضان کی جو دعا سکھائی ہے اس کا اہتمام, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ. یہاں کیوں آئے ہم؟ اللہ کی محبت دکھانے کے لیے آئے, اللہ کو اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو اپنی محبت دکھانے کے لیے آئے ہیں. سب چھوڑ کے یہاں آئے ہیں کائی کے واسطے ہیں؟ محبت دکھانے کے لیے. تو اللہ کی محبت دکھانے کے واسطے سب سے پیارا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ. حضور نے کہا یہ خوب پڑھو, لا الہ اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں, آپ ہی ہمارے محبوب ہیں, آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, آپ کے پاس آنے کی ہی تیاری ہے, آپ ہی ہمارے آنکھوں میں بسے ہوئے, سب دھوکہ ہی ہے, آپ ہی ایک سچائی ہے. یہ سوچتے ہوئے پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو رمضان میں کرنے کا یہ 10 دن میں کام کرنے کا اور ایک بڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا. پہلی چیز کیا آئی؟ مراقبہ, پھر نوافل, پھر استغفار, پھر لا الہ الا اللہ. یہ چوتھا کام ہے. پھر جنت مانگنا, جہنم سے پناہ مانگنا. روزانہ جو ہے رکھ لیجئے, میں ایک 300 مرتبہ جنت مانگوں گا, دوزخ سے پناہ مانگوں گا یہ دنوں میں, یا 500 مرتبہ. یا اللہ اردو میں بول سکتے, یا اللہ مجھے دوزخ سے بچائیے, یا اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے. روزانہ طے کر لیجئے. تسبیح لے کے بھی کر سکتے ہیں مگر توجہ اللہ کی طرف رہنا. یا اللہ, اس کے واسطے عربی میں بولے تو اور سکون میں, اسألک الجنہ اعوذ بک من النار. پورا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے, اسألک الجنہ اسألک الجنہ اسألک. آواز کے اندر بھی لجاجت رہنا, طلب رہنا, دل کے اندر بھی وہ کیفیت رہنا, ہلکی اتنی آواز کے کم سے کم اپنے کانوں کو آ رہی ہو. کیفیت جو ہے ایک دم خاموش پڑھنے سے نہیں آتی, ہلکی سی آواز جو ہم ہی کو سنائی دے, اسألک الجنہ. اور لوگ کیا دیکھ رہے ہیں وہ نہیں بھول جانا, اپنا اکیلے سمجھنا, رونے کی صورت بنانا, رونے کی آواز نکالنا. لوگ نہیں دیکھنا تو رومال ڈال لو. اسألک الجنہ اعوذ بک من النار, اسألک الجنہ اعوذ بک من النار. یہ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ دل کی سچی کیفیت کے ساتھ. اور کیا ہے, دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے, رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے نا. اور جب رمضان میں ہم دعائیں جب کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ آمین آمین بولتے رہتے ہیں. ساری مخلوقات ہماری دعا کی تائید کرتے رہتی ہے. اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دعائیں خوب مانگنا. دعا میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا. اس لیے جتنے زیادہ ہو سکتے دعائیں مانگنا. اتنے اعمال ہو گئے صاحب. کیا کرنا ہے؟ پہلے مراقبہ, دوسرے نوافل, تیسرے استغفار, چوتھے لا الہ الا اللہ, پانچویں جنت مانگنا, دوزخ سے پناہ مانگنا. ویسا جیسا ایسا مانگنا, مانگنے کی طرح مانگنا. جنت مانگتے ایسا سب مچلتے رہنا, ایسا بےچینی اتنی آ جانا جیسا سب مچلنا شروع ہو جانا. نیچرلی ایسا مچلنا, یا اللہ دیجیے, یا اللہ دیجیے, یا اللہ دیجیے. دوزخ سے پناہ مانگتے وقت بالکل ابھی ایسا دوزخ سامنے ہے کہ ایسا کیفیت میں آنا. آس پاس والے دیکھ رہے مطلب نہیں, سب بھی دیوانے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, سب اسی کام کے لیے آگے بیٹھے ہوئے. دوسروں سے شرمانا کیا ہے؟ ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, ان کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے, سب ایک ہی کام کے لیے آئے ہوئے. شرمانا کیا ہے؟ خوب مانگو جنت. اور اس کے بعد کیا کیا ہمیں نے عرض کیا, دعائیں خوب کرنا. اب کیسا بھی آپ لوگ آ رہے, پورے گھر کے لوگ بولے ہوں گے, پورے سنائے ہوں گے, بچی کی شادی ہے دعا کرو, اور اس کو نوکری ہونا ہے دعا کرو, اور بچے پورے لوگ لسٹ دے کے آئے. تو آپ وہ لسٹ پیش کرو, اچھا وقت ہے, خوب دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنا بھی عبادت ہے, سمجھے؟ پیسہ مانگنا بھی عبادت ہے, سہولتیں مانگنا بھی عبادت ہے.
ان کا ہمارا رشتہ یہ، ہم فقیر ہیں انہوں دینے والے ہیں، فقیر کا کام ہی مانگنا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم خوب دعائیں کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات آئی ہے کہ یہ مہینہ ہے غم خاری کا، تو کم سے کم یہاں اعتکاف میں جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا سلوک کریں. اتنے یہاں متقی ان کو دیکھ کے واہ کیا پیارا بندہ ہوں گا اللہ کا اعتکاف، میں تو کیسا ہوں مجھے معلوم ہے، مہا پاپی ہوں، مگر یہ اعتکاف میں آیا تو معلوم نہیں کتنا اچھا بندہ ہے، کتنی اچھی نیت. تو یہ سب کو محبت سے دیکھنا اور راحت پہنچانے کی کوشش کرنا جتنا بھی ہو سکے، یہ سیکھنے کا مہینہ ہے یہ. اچھا اور کیا ہے صاحب، حضور اعتکاف میں بیٹھ کے کیا لے کے آئے وہاں سے؟ ایک پیغام لے کے آئے، ایک علم لے کے آئے. حضور وہاں سے آئے تو ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے، ایک پیغام لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، ایک دین کا علم لے کے آئے. تو ہم کو رمضان میں یہ اعتکاف میں علم دین بھی حاصل کرنا ہے. اصل تو ذوق کیا ہے، یہ عبادت کا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں آنے والے جتنے اعتکاف والے ہیں سب لوگ کیا بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں، سب عالم ہیں، سب دین کا فہم والے ہیں. کیا دین کے فہم میں سب زیرو ہے، اس واسطے زیادہ اہمیت علم دین کی ہے. اور حضور نے فرمایا علم دین کا ایک باب پڑھنا یہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. اگر یہاں آپ بیٹھ کے علم دین حاصل کریں گے تو وہ مہینہ مہینہ ایک ایک سال عبادت سے بڑھ کے افضل ہے ایک باب سیکھنا. کل حدیث سے آ گیا آپ سے اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے. وہ اتنے اعتکاف کر کے حضور جو لے کے آئے ہیرا، وہ ہیرا لو آپ، علم دین سیکھو آپ. تو انشاءاللہ یہاں پر ایک صبح کی جو محفل ہوگی، دین کا فرض علم جتنا ہے اس کا خلاصہ تیار کیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دہرائیں گے کہ فرض علم دین پورا آ جائے 5 شعبوں کا، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان 5 شعبوں میں جتنا علم دین فرض ہے اس کو انشاءاللہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ کر کے سب دہرا لیں گے انشاءاللہ. اور وہ 1 گھنٹہ آپ کا جو لگیں گے نا علم دین سیکھنے میں، وہ 24 گھنٹے کے آپ کے ذکر پہ بھاری رہیں گے اللہ کے پاس. ذکر کی اپنی الگ کیفیت ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے، لیکن علم کی اپنی الگ شان ہے. تو وہ بھی رنگ ہمارا ہونا ہے. جو حضور لے کے قرآن آئے اس کو سمجھنا ہے، وہ قرآن ہی نہیں سمجھ کے خالی جو ہے عبادت کرے تو کیسے؟ جو دین لے کے آئے، جو نسخہ لے کے آئے، آخر اتنی محنت کر کے لائے کیا، وہ سمجھنا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھیوں کا رخ ایک طرح کا نہ ہو جائے کہ خالی عبادت والے ہو گئے، علم کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہونا ہے. اب ہمارے پیر صاحب کا تو جو ذوق ہے، حضرت کہا کہ ہم اعتکاف زامبیا کہیں بھی جاتے تھے تو وہاں حضرت اس طرح رات دن عبادت میں نہیں لگاتے تھے. علم ہی رات میں عشاء کے بعد علم، صبح تک 2 علم کی محفل ہے، پھر اس کے بعد دن میں 9-10 بجے اٹھتے پھر علم کی محفل، 3 محفلیں جو ہے، اور پھر عصر کے بعد بھی علم. دین سمجھانے پہ پورا زور، بٹھا کے ایسا لمبی عبادتیں نہیں کراتے ہمارے ادھر. لیکن اعتکاف کی اصل روح تو عبادت ہے. مگر ہم اپنے ساتھیوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بغیر علم کے عبادت وہ فتنہ بن جاتی ہے. علم بھی چاہیے اور عبادت بھی چاہیے. بغیر ذکر کے علم متکبر بنا دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے بغیر ذکر کے علم، اور بغیر علم کے ذکر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ دیر جو ہے علم کا بھی تھوڑا سا وقت لگیں گا روزانہ. اور اصل کیا ہے، رمضان کا اصل دلہا تو قرآن ہے صاحب. قرآن کی وجہ سے یہ پوری بہار ہے. قرآن کے بارے میں تو کچھ بولنا، کتنا بھی بولیں کم ہے. تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے ہمارے ساتھیوں کو. تو بہرحال اتنے کام کرنا ہے. اب کام کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، انسان میں جو اندر سے جو
پھرتی آتی ہے، جذبہ آتا ہے، سامنے ٹارگٹ ہے تو آتا ہے، ٹارگٹ نہیں ہے تو مٹر گشتی آرام سے چلتے رہتا آدمی۔ اب اپنے پاس 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ ہے، اور اپنی ٹرین نکلنے کے واسطے 15 منٹ ہی ہے، تو آدمی راستے میں رکتا، پھر 15 منٹ میں اسٹیشن پہنچنا ہے ورنہ ٹرین نکل جائے گی۔ اب ایسا آدمی جس کے پاس 15 منٹ ہے اور اسٹیشن تک جانا ہے، اب اس کی زندگی میں سستی نہیں رہتی، یہ تفریح نہیں کرے گا، ادھر نہیں دیکھا ادھر نہیں دیکھا، جس لیے کہ جتنا ٹائم ہے اتنا ٹارگٹ ہے۔ اسٹیشن پہنچنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، ٹرین کو 15 منٹ باقی ہے، تو اب ویسا آدمی کیا ہے، پھرتی سے جاتا ہے، پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، سستی اندر سے بھاگ جاتی۔ تو ٹارگٹ بنانے کا فائدہ ہے، اس لیے زندگی کا ہر دن منصوبے سے گزارنا چاہیے۔ ٹارگٹ، ہر دن کا ٹارگٹ، ہر ہفتے کا ٹارگٹ، ہر مہینے کا ٹارگٹ آدمی کو پھرتی میں لاتا ہے۔ تو اب تک جتنی عبادتیں ہوئی ہیں نا، اس کے بارے میں آپ لوگ ابھی سے ٹارگٹ مقرر کر لیجئے، تو انشاءاللہ کرنے کا جوش رہے گا۔ تو کتنی عبادتیں کرنا ہے پہلے سن لو، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے کل صبح میں ہم کو نام لکھائیے کہ کیا ہے آپ کا ٹارگٹ، پھر ہمارے ساتھیوں کو روزانہ رپورٹ دینا، 1-2 ذمہ دار بنا دیے جائیں گے۔ تو کل صبح تک آپ یہ طے کیجیے، یا کل دن بھر میں اپنا ایک کام کیا کرنا ہے، نفلیں، پہلا کام کیا کرنا ہے، مراقبے۔ تو جس کا ذوق زیادہ مراقبے میں لگتا ہے وہ لوگ مراقبے کے ارادے ظاہر کرو کہ روزانہ میں 3 گھنٹے مراقبہ کروں گا، 4 گھنٹے مراقبہ کروں گا۔ یہ مشق کے لیے یہاں لکھوا دیجئے، دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک ترتیب ہے آگے بڑھنے کی۔ اب کام کے لیے آئیں، دکھاوا اسی کام کے لیے آئیں، دکھاوا کہاں ہوگا، اسی کام کے لیے آئیں۔ تو کون کتنے گھنٹے مراقبہ کرے گا کل لکھائیے، اب سے لے کے کل تک کر کے دیکھیے۔ دوسرا نفل ہے، اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نماز میں ذوق دیے ہیں وہ نفل کا ٹارگٹ، میں روزانہ 40 رکعت پڑھوں گا۔ 40 ایک عدد اچھا ہے، روزانہ 40 نفل میں پڑھوں گا۔ کچھ لوگ اس طرح کا وعدہ کریے۔ اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے، ابھی گنایا تھا نا میں، ہاں، اس کا ڈائریکٹ استغفار ہی ہے کیا تیسرے نمبر پہ؟ میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے، تو خیر ترتیب جانے دو۔ اور ایک کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے وعدے کرو کہ یہ 10 دن میں ہزاروں میں کرنا پڑتا ہو وعدے، یا تو روزانہ 10,000 کا وعدہ کرو، روزانہ 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا۔ اب وہ آدمی وہ زیادہ کرنا جس کا وہ ذوق ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب ہر وعدے میں پورا حصہ مت لو، مراقبے میں تو سب لوگ بتاؤ کتنا ہے، وہ تو کامل سب کرنا ہے، باقی اعمال میں سے چن لو آپ زیادہ کون سا کریں گے آپ۔ مراقبے تو سب کو کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سیکھنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ استغفار وہاں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، مگر جو یکسوئی مراقبے کی یہاں ملے گی وہاں نہیں ملے گی۔ اس لیے مراقبے کے ٹارگٹ میں تو سب لوگ لکھاؤ کر کہ کتنے گھنٹے روزانہ مراقبہ آپ کریں گے۔ اب باقی چیزوں میں جس کا جو ذوق ہے وہ لکھا کہ روزانہ نوافل کون پڑھے گا، تھوڑے لوگ نوافل میں لکھا دو، روزانہ استغفار کتنی بار کریں گے اس میں لکھا دو، درود شریف سے بہت زبردست برکت آتی ہے، درود شریف روزانہ کوئی 3,000 مرتبہ پڑھنا ہے یا کتنا ہے وہ ٹارگٹ آپ لکھاؤ، اور استغفار کتنا کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کون کتنا پڑھے گا، اور قرآن مجید کون کتنا پڑھے گا۔ جن کو قرآن کا ذوق ہے وہ قرآن کے ارادے لکھاؤ کہ روزانہ 10 پارے پڑھوں گا، روزانہ 5 پارے پڑھوں گا۔ تو اس طرح سے آپ کل ٹارگٹ لکھائیے، اس سے انشاءاللہ عمل میں آسانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو منتخب کیا، ہم کو فارغ کیا، یہاں بلایا، کتنے لوگوں کے دل میں آیا تو یہ محفل سجی، یعنی کتنے لوگ خدمت کے لیے کتنے دن سے وقت دے رہے ہیں، کتنے لوگ رات بھر یہاں وقت دینے والے ہیں، تو ہمارے لیے بیٹھنا ممکن ہوا۔ یہ اللہ کا ایک بڑے انتظام کی وجہ سے ہمارا یہاں بیٹھنا ممکن ہوا۔ تو یہ وقت کو ہم انشاءاللہ پورے شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کے اندر صحیح برکت اور رحمت نازل فرمائے۔
دیکھو ہر وقت اجتماعی دعا کے ہی تعلیم مت رہی ہے. دوسرا دعا کرے گا میں خالی آمین بولتا رہوں گا. اپنی دعائیں کیجئے، تنہائی کی دعائیں کیجئے. تو آج تو جو ہے آپ کو ہی دعا کرنا ہے. مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں گے، آپ حضرات جو ہے عبادات میں لگ جائیے. طاق رات ہے آج شب قدر ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے طاق رات دیکھی، اس وقت پانی برسا تھا، میری پیشانی کو کیچڑ لگا تھا، مجھے طاق رات نظر آئی تھی. حضور نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا وہ 21ویں شب تھی. تو آج کی رات کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ہر طاق رات، آج شب قدر ہے سمجھ کے گزارنا ہے. ہر طاق رات ویسی کوشش کرنا ہے. تو ابھی آپ سب لوگ اللہ کا نام لے کے یکسو ہو کے، بس بات کیا ہوئی تھی، بس ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا ہے. بات چیت وغیرہ ختم، بس ایک ہی کام، بس اللہ اللہ اللہ، اور خوب عبادتیں کرنا ہے. تو جس کا جو ذوق ہو، مراقبے والے مراقبے شروع کر دو، نفل والے نفل شروع کر دو. جس کا اللہ تعالیٰ ذوق جس میں نظر آئے وہ شروع کر دیجیے. ابھی عمل شروع کر دیجیے. یہ محفل ہوتے ہی سونا نہیں ہے، ورنہ خاموخواہ بات چیت رہ جائے گی. کچھ اعلان کرنا ہے؟ ہاں اعلان کر دیجیے، محفل ختم ہونے والی ہے.